بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کی دوسری ضرب المثل جو آیت نمبر 1/3 پر مشتمل ہے، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، اس آیت میں 3 لفظ ہیں، مالک، یوم اور دین۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اختیار اور ارادے کی قوت ہو اسے مالک کہتے ہیں۔ کلی طور پر اللہ کے پاس یہ قوت ہے، اور اعلی حد بشریت اس کائنات میں صرف انسان کے پاس یہ قوت ہے۔ اس کے علاوہ پانی، غذا اور دیگر اسباب و ذرائع جس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، ملک کہلاتی ہیں۔ جیسے یہ محاورہ کہ جس کے پاس پانی ہو وہ آزاد ہوتا ہے، اس کے سب کام اور معاملات ٹھیک درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہو یا خدا، یہ ملکیت کا اختیار، یہ ملکیت ہونا، وہ استبداد کے حصول کی خاطر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں قرآن میں پتہ چلتی ہے، بلکہ وہ اپنی اس ملکیت کو کائنات کی درستگی اور اصلاح کے لیے استعمال کرے، یا اسے کرنا چاہیے، تاکہ اس کائنات کا بشمول اس دنیا کے، اس کا نظام، نظم و نسق، قاعدے اور قانون کے مطابق چلتا رہے۔ اور ایام کی شہادتیں موجود ہیں کہ خدا ایسا ہی کر رہا ہے، شروع سے ایسا ہی کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ بقرہ میں موجود آدم کا تمثیلی بیان پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان ایسا نہیں کر رہا۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی تھی اور نبھائی ہے اور نبھاتا رہے گا، لیکن انسان نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اس کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ وہ کوئی نیا معاشرہ قائم کرے، یا نئی کائنات بنائے، یا نئی دنیا بنائے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ڈیمانڈ صرف اتنی تھی کہ جو جنت بنا کر تمہیں دی گئی ہے اس جنت میں رہو، اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، شیطان نہ بنو۔ اتنی سی بات ہے۔ اس میں جو ہمواریاں ہیں ان ہمواریوں کو ناہمواریوں میں تبدیل نہ کرو، بس یہ ڈیمانڈ تھی۔ اور شروع سے انبیاء یہی ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں۔ خدا مالک ہے اور انسان بھی اعلی حد بشریت مالک ہے۔ خدا تو اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو رشتوں کے بندھنوں میں باندھ دیا ہے، انفینٹ اور بوڑھوں کو ماں باپ اور اولاد کی ذمہ داریوں سے جوڑ دیا ہے۔ انسان اپنی مالکیت کے فرائض سے بھاگ رہا ہے۔ وہ نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے مواخات کا نظام قائم نہیں کر رہا، وہ ان رشتوں کے بندھنوں سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، مواخات کا نظام بھی کوئی ایسا نظام نہیں تھا جسے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہو۔ ہر نبی نے قائم کیا۔ قائم کیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلے سے چلا نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو آدم کے تمثیلی بیان میں ہے کہ مواخات ہی کا تو نظام تھا، جسے تم نے بگاڑ دیا، جس میں تم نے ناہمواریاں پیدا کی ہیں۔ تو یہ انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ اسی نظام مواخات کو دوبارہ رائج کرے۔ ہر نبی اسی نظام کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے آتا تھا۔ کوئی نیا اس کا تھیم نہیں تھا جس کو وہ نئے تھیم کو لے کر آیا تھا۔ یہ تو ہو گیا مالک کا مطلب۔ اب ہم آتے ہیں یوم پر۔ یوم کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو سارے مالک ہیں، ظاہر ہے اللہ بھی مالک ہے اور بندے بھی مالک ہیں، اعلی حد بشریتی سے ہی سارے انسان جو ملکیت رکھتے ہیں، یعنی ہر انسان ملکیت تو کسی نہ کسی حد تک رکھتا ہی ہے۔
جیسے ہر انسان پانی استعمال کرتا ہے، اور پانی کو ملک کہا گیا ہے کیونکہ اس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان تمام مالکوں کا اس مالک کے سامنے جو بہت بڑا مالک ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے۔ وہ جو یوم ہے جس دن حساب کتاب ہوگا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اس کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وقت جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، دور، پیریڈ، زمانہ، ایج، خاص مدت یا حالت، اسٹیج، قرآن مجید نے اسے یوم کہا ہے، اس کے لیے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حساب کتاب اس چیز کا نہیں ہوگا اس دن کہ بشمول اس دنیا کے اس کائنات جیسی کائنات کیوں نہیں بنائی، یا معاشرہ قائم کیوں نہیں کیا، یا انسانوں کے درمیان مواخات کا نظام قائم کیوں نہیں کیا۔ اگر سوال ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ تمہیں تو ہم نے نظام بنا کر دیا تھا، یعنی سورہ بقرہ میں آدم کا تمثیلی بیان جو ہے یہ بتا رہا ہے، قرآن کی آیات جو ہیں وہ شہادت دیتی ہیں کہ تمہیں تو نظام بنا کر دیا تھا، تمہیں تو جنت بنا کر دی تھی، جنت کے اندر رکھا تھا، سب کچھ تو کر کے دیا تھا۔ پھر تم نے بگاڑ کیوں پیدا کیا، پھر تم نے ناہمواری کیوں پیدا کی، تم بگاڑ کا باعث کیوں بنے۔ اس چیز کو بگاڑ کرنے والے کو، ناہمواری پیدا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لفظ سے موسوم کیا ہے، یعنی اسے شیطان کہا ہے کہ شیطان بن کر تم نے بگاڑ کر لیا۔ تب اس نے بتایا اپنے انبیاء کے ذریعے سے کہ اب اصلاح کا کام کرو، اور اصلاح کرنے والے کو اس نے مومن کہا۔ یعنی ایک دور ایسا گزرا ہے نا انسان کے اوپر کہ اسے رزق حاصل کرنے کے لیے بلا کی مشقت سے نہیں گزرنا پڑتا تھا۔ تو یہ تمام انبیاء جو ہیں اصلاح کی غرض سے آئے تھے کہ جو کچھ نظام، جو کچھ جنت تمہیں دی گئی تھی، اس جنت کی طرف پلٹو، واپس جاؤ اور اصلاح کرو۔ اور ان لوگ اصلاح کرنے والوں کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں لفظ دین پر، جس کا معنی ہے جزا اور سجدہ۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، 9/33، 9/33۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھر ہم آتے ہیں آدم کا تمثیلی بیان، پڑھیں آپ۔ دین حق کا غلبہ تھا، یہ کوئی کرنا نہیں ہے، یہ تھا۔ کیسے تھا؟ نظم اور نسق تھا۔ نظم اور نسق کی خاطر آئین و قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، ان فیصلوں کے ٹھوس نتائج نکلا کرتے تھے، جو آدم کے تمثیلی بیان میں ہے۔ اسے ہی قرآن دین حق کا غلبہ کہتا ہے۔ اسی دین حق کی اطاعت و فرما پذیری ہر انسان کرتا تھا، یعنی یہ جو دین تھا جس کا غلبہ تھا، اس کی اطاعت اور فرما پذیری ہر انسان کرتا تھا۔ یہ جو جملہ ہے یہ دین کے معنوں میں آتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ جنت سے تعبیر کرتا ہے کہ آدم جنت میں تھا۔ انسان جب شیطان بن گیا تو جہنم اس نے چوز کر لیا، جہنم میں آ گیا، وہ جنت سے نکل گیا۔ اللہ نے انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ آدم دوبارہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے، اسے دین کہتے ہیں۔ یعنی آپ اگر
یہ اسے ایک چھوٹا سا جملہ، اس میں اگر آپ دین کی ساری تعلیمات کو سمیٹ کر لے آئے تو وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جہنم سے نکل کر انسان جنت میں آ جائے. اس کی اسی چاہت کو دین کہتے ہیں. یعنی دین نے ایک نظام دیا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے ناہمواریاں پیدا کر لی ہیں، اب آپ جنت کی طرف دوبارہ آ جائیں. اس کے لیے یہ لائحہ عمل ہے، یہ ضابطۂ قوانین ہے، یہ ہے، اس طرح سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.